وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم بیعت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عجب نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان میں سے بعض لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے کسی وقت بعد میں دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے یعنی وطن سے نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو. بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں یعنی وطن سے نکالا، اور تمہارے باہر نکالے جانے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کی، اور جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو انہیں اچھی طرح جانچ لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے مومن ہونے کا یقین ہو جائے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ یہ مومنات ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں نے جو مال بصورت مہر ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جبکہ تم ان عورتوں کا مہر انہیں ادا کر دو، اور اے مسلمانوں تم بھی کافر عورتوں کو اپنے عقد نکاح میں نہ روکے رکھو، اور تم کفار سے وہ مال طلب کر لو جو تم نے ان عورتوں پر بصورت مہر خرچ کیا تھا، اور وہ کفار تم سے وہ مال مانگ لیں جو انہوں نے ان عورتوں پر بصورت مہر خرچ کیا تھا۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم سے چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے، پھر جب تم جنگ میں غالب آ جاؤ اور مال غنیمت پاؤ تو اس میں سے ان لوگوں کو جن کی عورتیں چلی گئی تھیں اس قدر مال ادا کر دو جتنا وہ ان کے مہر میں خرچ کر چکے تھے، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سامعین کرام، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 12، لفظی ترجمہ: یا ایہا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں، یبایعنک، اور آپ سے بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقنا، نہ چوری کریں گی، ولا یزنینا، اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی، ولا یحسینک فی معروف، اور معروف نیکی کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بیعت کا مضمون ہے سامعین کرام، اور اصل میں ہم بیعت کے مطلب سے آگاہ نہیں ہیں عام طور پہ۔ دیکھیں بیعت کیا چیز ہے؟ بیعت ہے اپنے خواہشات کا سودا اللہ کے ہاں کر لینا، اللہ کے یعنی اپنی مال و جان کا اختیار کا سودا کر کے اس کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یعنی تھوڑا سا اگر میں آپ کے سامنے بیعت کا ایک تاریخ بھی بیان کروں کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ عام طور پہ تو دیکھیں آج معاشرے میں بیعتیں ہوتی ہیں
اور بزرگ موجود ہیں، ان سے لوگ بیعت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو بیعت کرتا ہے لیکن بیعت کے جو اس کا اہمیت ہے اس سے آگاہ نہیں ہے۔ دوسرا ایسا طبقہ بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے جو تعصب کی بنا یا لا علمی کی بنا بیعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ دیکھیں، بیعت کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باطنی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تمام مقاصد اگر ہم حاصل کریں گے تو آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان خرید لی ہے، یعنی مال و جان کا اختیار خرید لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ بیعت کیا ہے؟ یہ حقیقت ایک سوداگری ہے، ایک سودا ہے کہ اس میں آپ کچھ لو اور دو کی بنیاد پر ایک ڈیل بناتے ہیں۔ لینا کیا ہے؟ دینا کیا ہے؟ لینا جنت ہے اللہ سے، اللہ کے قرب کا سودا ہے، اللہ کے دیدار کا سودا ہے، اللہ کی رضامندی کا سودا ہے۔ یہ بات بنیادی طور پہ یاد رکھیں۔ بیعت کیا ہے؟ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا سودا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سودا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سودا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سودا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا سودا ہے۔ ان تمام مقامات کو عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ڈیلنگ کا طریقہ بتایا ہے، اور بہت آسان ہے یہ سامعین کرام کہ آپ اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کو پر بیچ دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ خود سپردن فارسی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اب حوالے آپ اللہ، یعنی آپ اگر مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیار زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ وہ اختیار واپس اللہ کو کر دیں، اللہ پہ بیچ دیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں۔ خواہشات نفس کا ایک سودا ہے یہ بیعت، یہ بالکل آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیعت کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ پیروں کی اور ان کی مٹھیاں گرم کرنے کا نام ہے، وہ صدقات کا ایک نظام ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی دکانداری نہیں ہے کہ یہ پیر صاحب بیٹھ جائیں اور لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھیں اور اس کو اپنا ذریعہ آمدنی بنا لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ اور نہ یہ کوئی ایسا جدی پشتی معاملہ ہے کہ پیر صاحب وفات پا گئے تو اب ان کے بیٹے صاحب جو ہیں وہ گدی پر بیٹھیں گے اور نذرانے وصول کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات حقیقت سے بتا دوں، آپ کو ایک تو تعصب سے کام نہیں لینا، دیکھیں ہر چیز کی حقیقت کو جاننا چاہیے۔ بیعت کی حقیقت کیا ہے کہ آپ اپنے مال و جان کا سودا اللہ سے کر لیتے ہیں، لیکن اب اس میں بات یہ ہے کہ آپ کیسے کریں گے، یہ ڈیلنگ کیسے کریں گے؟ یہ اللہ کے بندے کے ذریعے ہوگی، آپ خود نہیں کر سکتے یہ ڈیلنگ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول بھجوائے ہیں، ان کے پاس آپ جائیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ اس آیت سے یعنی یہی معلوم ہوتا ہے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب مومن عورتیں آئیں۔ اب ظاہر ہے کہ مومن عورتیں ہیں یا مومن مرد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف وجوہات کے تحت جو ہے وہ مردوں سے بھی بیعت لی ہے، مسلمان مردوں سے، اور عورتوں سے بھی لی ہے، جس میں ایک کا تذکرہ یہ ہے اس میں کہ جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، چند شرائط پہ آپ کے ساتھ دوبارہ تجدید ایمان کریں اور بیعت کریں تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے۔ تو بہرحال یہ بیعت جو ہے، دیکھیں یہ کوئی بیعت ہم جو مروجہ کرتے ہیں یا آج کل جو ہوتی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے، ایک طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ خاص طور پہ
یعنی مومن مردوں اور عورتوں کے لیے۔ اور دیکھیں اس میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ بیعت کے جو 3 قسم کی بڑی اقسام ہیں بیعت کی۔ ایک بیعت اسلام ہے، جیسے کہ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ وہ ہوئی تھی، یا بیعت اسلام جو بھی ہوتا ہے کہ انسان کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ بیعت اسلام جو ہے اسی میں سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ہم ایک کیٹیگری کر دیتے ہیں کہ یہ بیعت اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بیعت خلافت ہے۔ مسلمانوں میں ایک طریقہ کار رائج تھا، آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ سقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں نے بیعت کی، یا اسی طریقے سے حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کو ابو بکر صدیق نے نامزد کر دیا تھا لیکن پھر بھی بیعت ہوئی۔ پھر حضرت عمر جب جانے لگے تو انہوں نے چند اصحاب کی کمیٹی بنا دی کہ بھئی تم ان میں سے اپنا، تو حضرت عثمان کے نام پہ قرۂ فال جو ہے حضرت عثمان کے نام پہ پڑا، ان سے لوگوں نے بیعت کی۔ اسی طرح وہ بیعت کا طریقہ رائج تھا اور یہ چلتا رہا۔ بیعت خلافت اسے کہتے ہیں۔ اب حضرت امام حسین سے یزید نے چاہا کہ میں بیعت لے لوں، بیعت خلافت، لیکن انہوں نے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہم آج کل مروجہ ہے یہ بیعت اصلاح اس کو کہتے ہیں، یا چند چیزوں پہ وعدہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان کو جب روک لیا گیا یا رک گئے وہ مکے میں، اور یہ افواہ اڑی کہ بھئی ان کو شہید کر دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ بیعت رضوان کے نام سے وہ بیعت مشہور ہے۔ ایک خاص بات پہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنے اصحاب کرام سے بیعت لی، وہ بیعت رضوان کہلاتی ہے کہ ہم اپنی جان و مال جان قربان کر دیں گے بدلہ لینے کے لیے۔ تو وہ ایک خاص چند باتوں پہ بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ یہاں جو تذکرہ ہے سامعین کرام شان نزول کے مطابق، ظاہر ہے کہ مسلمان عورتیں آتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بیعت کا یہ طریقہ رائج تھا۔ اور یہاں یہ بیعت اسلام نہیں ہے، کیونکہ اس میں مخاطب نبی ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے جب آپ کے پاس آئیں مسلمان عورتیں چند شرائط پر بیعت کرنے کے لیے تو ان سے بیعت کر لیں آپ۔ تو یہ بیعت اصلاح، یعنی ہم آج کل جو ہوتی ہے بیعت، یعنی آپ ایک مرشد تلاش کرتے ہیں، ایک رہنما، تو ان کے ہاتھ پہ جب آپ بیعت کرتے ہیں تو وہ بیعت اصلاح بھی ہوتی ہے، اور حقیقت میں وہ ایک بیعت اسلام بھی ہوتی ہے، کیونکہ قبل اس کے آج کل جو بیعت ہو رہی ہے یا لوگ، تو وہ پہلے سے جدی پشتی مسلمان تو ہیں، لیکن کسی نے سوچ سمجھ کے اسلام کی دعوت کو نہ قبول کیا ہے اور نہ کسی کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی ہے۔ تو میں جو جدی پشتی مسلمان ہیں ان کو میں دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اب ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ماں باپ اسے دین کی کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، کلمہ پڑھا دیتے ہیں، اور وہ پڑھتا رہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ میں اس کا قائل ہوں کہ وہ اس کو مسلمان کے علاوہ کسی نام سے نہیں پکارا جائے گا، لیکن میں یعنی یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو مقامی طور پر ایک رہنما کی تلاش ضرور کرنی چاہیے، ایک اللہ والے کی تلاش کرنی چاہیے، اس کو اپنا استاد بنانا چاہیے، اس کو اپنی یعنی اس آدمی کو جو بیعت کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو سوچ و بچار کرنی ہوگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ جب بھی انسان بالغ ہوتا ہے اس کو اپنے حالات پر، اپنے وجود، زمین پر جو وجود ہے اس کے بارے میں غور و فکر اور تفکر کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے اور مجھ سے وہ کیا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اس سوال کا جواب تو قرآن اور حدیث نے دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف ہے۔ حضور کی ذات جو ہے داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا
اور روشن چراغ۔ اب یہ چیز جو ہے سورہ یوسف میں بھی بالکل واضح طور پہ بیان کی گئی ہے، جو کہ پیغمبر کی آمد کا مقصد ہے وہی انسان کا مقصد حیات ہے۔ یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ کے رسول جس مقصد کی طرف بلاتے ہیں، جس کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہی انسان کا مقصد وجود ہے یا مقصد حیات ہے۔ یہ ایک بات، چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ حضور کس طرف لوگوں کو بلاتے ہیں؟ یہ بات بھی آپ نے بالکل سمجھنی ہوگی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا رہا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میری تو رسالت کا مقصد اور مشن فقط صرف یہ ہے کہ ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ چلو بھائی چلو، اللہ والو چلو، اللہ والو چلو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ نہیں لگائی تو انی لکم منہ نذیر مبین۔ تو بہرحال رسول کی دعوت، رسول اصل میں داعین الی اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعانی، میں اور میرے پیروکار، یعنی جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، پہلے تو وہ حضور کی دعوت کو قبول کریں گے، امت دعوت سے امت اجابت اپنے آپ کو بنا لیں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے بن جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیڑا اٹھا لیا تو ینصرکم، اللہ تعالیٰ پھر تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ویغفر لکم۔ تو اللہ مومن جو ہے ایک تو خود بھی اللہ کے راستے کا راہی ہوتا ہے، جیسے کہ رسول جو ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، رسول کی ذات بذات خود وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی راہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ کوئی ختم ہونے والا راستہ تھوڑی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد وہ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، اور یہ مقامات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی انتہا نہیں ہے، جیسے کہ مقام محمود کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، جیسے کہ ہم آذان کی جو دعا ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کرتے ہیں، وابعثه مقاما محمود، ان کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو راستہ ہے یہ تو لامحدود ہے ذات، تو اس طرف کہیں سفر یعنی اختتام کو پہنچ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خود ہی اس سفر کا اختتام کر لیں، وہ ایک الگ بات ہے، یا خود ہی انکار کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے وہ یعنی لترکبن طبقا عن طبق، ایک درجے سے دوسرے درجے تک تم بڑھو گے۔ بہرحال میں بیعت کی بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ یہ اس آیت میں خاص طور پہ بیعت کا تذکرہ ہے، اور میں آج بیعت کی اہمیت کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ تو قرآن یعنی پڑھ تو رہا ہے لیکن ہمیں قرآن کے مضامین سے آگاہ نہیں کرنا۔ آج بھی اگر اللہ آپ کا مقصود ہے تو آپ کو ایک رہنما کی ضرورت، اشد ضرورت ہے۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس میں رہنمائی درکار ہوگی کسی اللہ والے کی۔ تو کبھی اس کی ضرورت سے نہ تو آپ نے انکار کرنا ہے اور اس کو آپ نے اہمیت دینی ہے۔ بغیر رہبر کے کسی منزل تک آپ نہیں پہنچ سکتے، یہ بات ضرور
کتاب جو ہے بذات خود آپ کی رہنمائی نہیں کرے گی، بلکہ کتاب والا جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اور سب سے پہلے اہم ضرورت جو ہے وہ کتاب والے کی ہوتی ہے، یعنی صاحب کتاب کی۔ اب جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابتدا میں تو 1-2 صورتیں نازل ہوئی تھیں، اقرا کی 5 آیاتیں، پھر اسی طرح سورہ مزمل وغیرہ یا مدثر، سورہ مدثر، تو 2-3 سال تک تو وحی کا سلسلہ ایسی تھا۔ فترۃ الوحی کا جو زمانہ تھا، وحی کا انقطاع ہو گیا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ وحی کا نزول شروع ہوا۔ تو کتاب کی اہمیت جو ہے وہ تو اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن سب سے پہلے صاحب کتاب جو مجسم قرآن ہے، جو مجسم قرآن ہے، جو مجسم ہدایت ہے، تو اس کو آپ نے آج بھی دیکھیں، قرآن اور حدیث بے شک موجود ہیں، لیکن اس قرآن اور حدیث کو آپ کے دل پہ اتارنے والا ایک شخصیت ہونا ضروری ہے جو صاحب کتاب ہو، اور جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ مشہور شعر ہے، لیکن بات شعروں کی نہیں ہے، بات حقیقت کی ہے کہ کتاب، دیکھیں کتاب یہ ایسی ایک یعنی آسان بات ہے کہ ایک 10ویں جماعت پاس کرنے والا لڑکا جسے انگلش سمجھ میں آ گئی ہے، اردو سمجھ میں آ گئی ہے، ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہے، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اب وہ 12ویں جماعت میں اس کو استاد کی ضرورت نہیں ہوگی؟ یا جو 12ویں جماعت میں پاس ہو گیا اور وہ BS کر رہا ہے، تو کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ وہ بازار سے کتابیں لا کے گھر میں بیٹھ کے امتحان دے دے گا؟ یا آپ تصور کرتے ہیں ایک ایسا ڈاکٹر جو کہتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو استاد کی ضرورت نہیں ہے، میں میڈیکل کی کتابیں لے لوں گا، ساری کتابیں مجھے آتی ہیں، انگلش میں اچھی طرح پڑھ سکتا ہوں، مجھے نہ ٹیچنگ اسپتال کی ضرورت ہے نہ ٹیچر کی ضرورت ہے۔ کین یو امیجن؟ نو، یہ بے وقوفی کی ضرورت نہیں ہے سامنے کرام۔ استاد بہرحال اس کی اہمیت جو ہے موجود ہے، استاد کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کتاب سے آشنائی آپ کو استاد دے گا، اور یہ قرآن یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ کیسے کسی اللہ والے کے بغیر آپ سمجھ سکتے ہیں یا اس کے مضامین پہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نو، ایسا نہیں ہے۔ صرف کتاب کافی نہیں ہے، اس کے لیے استاد بھی کافی، یعنی اس کی تو ضرورت سے، لیکن وہ ایک تعصب ہے کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی، اور یہ بیعت جو ہے یہ کوئی نئی چیز ہے یا اسلام سے کوئی الگ چیز ہے۔ بھئی کیسے اسلام سے الگ چیز ہے؟ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو قرآن میں تذکرہ موجود ہے کہ مومن آتے ہیں نبی سے بیعت کرتے ہیں، مرد بھی ہیں ان میں، خواتین بھی ہیں، اور بیعت کا تو باقاعدہ قرآن میں ایک چیپٹر موجود ہے جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کے امیدوار ہیں ان کو اپنے خواہشات کا سودا کرنا ہوگا اللہ کے ہاتھ پہ، اپنے آپ کو بیچ کے ان کو جنت کا سودا مل جائے گا۔ تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں اور اس کو ذرا سمجھنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصین فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اذا جاءک المؤمنات، جب کہ آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، اور آپ سے بیعت کرنا چاہیں، کن شرائط پر؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کہ وہ قتل نہیں کریں گی اپنے اولاد کو، ولا یأتین ببہتان یفترینہ، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، ان سے بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اللہ سے ان کے لیے معافی طلب کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. O Prophet, if believing women come to you pledging allegiance to you on condition that they will not associate anything with God, nor steal, nor commit adultery, nor kill their children, nor commit perjury as to parenthood, nor disobey you in anything righteous, accept their allegiance and ask God's forgiveness for them. God is forgiving and merciful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔